बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुराद सईद आपको, NHA की टीम को, खुरम आपको, आपकी टीम और इनाम IG आप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको मैं आज ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। अगर मैं अपनी मिनिस्ट्रीज़ में देखूँ कि कौन सी मिनिस्ट्री वो टॉप 3 मिनिस्ट्रीज़ में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दी, तो मुझे कोई शक नहीं इसमें कि NHA और मुराद आपकी मिनिस्ट्री ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं कि ये जो आज हमने इसकी इनॉग्रेशन की है कि इसका पाकिस्तान को कितना फ़ायदा है। सबसे पहले ये कि ये वो हमारा जो जिस तरह मुल्क की डेवलपमेंट हुई है, वो सारी डेवलपमेंट लाहौर के ऊपर, पंजाब की मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, और फिर पाकिस्तान की भी वो सारी GT रोड पिंडी से लाहौर और फिर लाहौर से कराची, जो वो उस सारी डेवलपमेंट, ये जो ईस्टर्न रूट कहते हैं, जो CPEC का भी ईस्टर्न रूट है, ज़्यादा डेवलपमेंट उस तरफ हुई है। और बदकिस्मती ये है कि कभी किसी ने, देखिए मुल्क बनते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग से। अगर आज चाइना की कामयाबी है तो चाइना की याद रखिए कि उन्होंने 30 साल का आगे प्लान बनाया हुआ है, कि उन्होंने आज जब आपका प्लान 30 साल का बन जाता है, वो आपका रोड मैप बन जाता है, और उसके फिर जब आप मुताबिक चलते हैं, फिर ये प्लान करते हैं कि हमने कैसे सारे मुल्क को इकट्ठा डेवलप करना है। अगर हम ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते हैं तो फिर वो होता है कि एक थोड़े से इलाके बहुत डेवलप हो जाते हैं और बाकी मुल्क पीछे रह जाता है, और फिर थोड़े से लोग बड़े अमीर हो जाते हैं और कहते हैं। वो सारी डेवलपिंग वर्ल्ड का ये मसला बना हुआ है कि थोड़े से लोग बहुत अमीर, बाकी लोग गरीब, एक दो इलाके के ऊपर सारा सरमायाकारी, बाकी इलाके पीछे रह गए। कभी भी कोई मुल्क इस तरह तरक्की नहीं कर सकता। और हमारा 60s के अंदर मैं ये कहूँगा कि हमारी ज़बरदस्त प्लानिंग कमीशन थी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी पाकिस्तान की। आज भी देख लें, 60s के अंदर सबसे बड़े बड़े मंसूबे बने हैं पाकिस्तान के, उसके बाद कभी इस तरह की प्लानिंग नहीं हुई। तो ये जो हम इसकी जो सबसे बड़ी आज मुझे खुशी ये है कि ये उस इलाके को कनेक्ट कर रहा है जो पीछे रह गया। ये वो इलाका है जो कि जिधर के लोग पासमानदा इसलिए रह गए हैं क्योंकि उनको लोग भूल गए हैं कि वो इलाके वो हैं जिधर हर किस्म की, जो वहाँ से पैसा बनाता है, मियाँ वाली से, DI खान से, जिसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाती है, वो आके लाहौर इस्लामाबाद में रहना शुरू कर देता है। वो अपने बच्चों को वाले आता है क्योंकि तालीम उसको ज़्यादा अच्छी होती है, हस्पताल बेहतर होते हैं, और इन इलाकों के हस्पताल भी नीचे चले गए, इनके अंदर तालीम का निज़ाम भी नीचे चला गया। तो वो फिर वो एक साइकिल बन जाता है गुर्बत का। वो सारा जब आपका टैलेंट उठ के उस उधर से इलाके से निकल जाए तो वो इलाका ने तो पीछे रहना है। तो ये जो कनेक्टिविटी, ये जो वेस्टर्न रूट की CPEC की है, और ये जो पहला फेज़ कंप्लीट किया है DI खान तक, इसका बहुत फ़ायदे होंगे आने वाले दिनों में, सालों में। आपको पता चलेगा कि किस तरह ये सारे इलाकों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाएगी। 7 घंटे से 3 घंटे पे जब टाइम कम हो जाएगा ट्रैवल का, इसके अपने बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। डेवलपमेंट भी होगी, लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूर जाने की, और फिर क्योंकि ये कनेक्ट हो जाएंगे और इनका फासला कम हो जाएगा तो यहाँ खुद डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। फिर हमने हेल्थ कार्ड निकाला है, जो बहुत बड़ा मसला होता है। मुझे याद है मियाँ वाली में बार बार मुझे लोग कहते थे कि हमें जी मियाँ वाली में से जाके इस्लामाबाद हॉस्पिटल जाना पड़ता है या पिंडी, तब तक मरीज़, वो कई मरीज़ों का रास्ते में ही बेचारे वो दम तोड़ जाते हैं। तो एक हेल्थ कार्ड से फ़ायदा ये होगा कि अब हर पंजाब के ख़ानदान को मार्च तक उनके पास, हर ख़ानदान के पास 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि अब प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल जाएंगे मियाँ वाली जैसे, DI खान जैसे इलाकों में, क्योंकि उनके पास, लोगों के पास जब पैसे होंगे अपना इलाज करवाने के लिए,
تو وہ ہاسپٹلس ہر جگہ پرائیویٹ سیکٹر جائے گا جو پہلے نہیں جاتا تھا. پہلے تو وہ صرف بڑے بڑے شہروں میں ہاسپٹل بناتے تھے. تو اس سے ایک تو ہمارا ہیلتھ پورا ایک سسٹم نیٹ ورک بن جائے گا. حکومت کے پاس تو نہیں پیسے کے اتنے زیادہ ہاسپٹل بنائے, تو پرائیویٹ سیکٹر آئے گا ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے, یہ ہیلتھ سسٹم ہے. اس کے ساتھ پورا ایک ہیلتھ سسٹم بن جائے گا جو بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. ہماری آپ بڑے شہروں سے باہر نکلیں تو وہاں ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس خالی پڑے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز نہیں ہوتے, وہ جاتے نہیں ہیں ڈاکٹرز, اور خاص طور پہ جتنے دور دراز علاقے وہاں تو ڈاکٹرز جاتے ہی نہیں. تو لوگوں بیچارے لوگ محروم ہیں علاج سے. تو جو بنیادی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ان کی صحت کا دھیان رکھے, ان کو ان کے بچوں کی تعلیم ہو, ان کو انصاف ملے, یہ بنیادی ضروریات ہیں. تو اس پہ ایک ہیلتھ کارڈ بہت بڑا ہے, اور یہ جو دوسری کنیکٹیوٹی ہے اس سے وہ سارے علاقے کو بہت فائدہ ہوگا. اور اس سے ہم نے جو بھی اب دوسری بات جو مراد آپ نے کی, دیکھیں لوگ, میں 25 سال پہلے سے لگا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب یہ جو آپ نے NHA آپ دیکھ لیں تو اس کے سامنے اب پاکستانی قوم کو سمجھ آ جائے گی کہ جب ایک ادارے سے آپ کرپشن نکالتے ہیں تو عوام کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا ہے کہ اتنے ہی پیسے میں جتنے پیسے پچھلے لوگوں نے خرچ کیے تھی دگنی سڑکیں بنا دی ہیں. آپ یہ سوچیں کہ 2013 میں قیمتیں کیا تھی چیزوں کی, اور آج 2021 میں کتنی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. اور اگر اتنا فاصلہ بڑھ گیا ہے قیمتوں کا, تو یہ کیسے ہو گیا کہ آج سستی سڑکیں بن رہی ہیں بنسبت 2013 کے؟ اس کا مطلب کسی کی جیب میں بہت زیادہ پیسہ جا رہا تھا. اس لیے سڑکیں نہیں بن رہی تھی کہ فائدہ پہنچانے کے لیے, کیونکہ ریموٹ ایریاز میں سڑکیں بنانی چاہیے تھی جو ہم بنا رہے ہیں. بلوچستان میں سڑکیں بنانی چاہیے تھی. بلوچستان کے لوگوں کو صحیح احساس ہے محرومی ہے کہ اتنا بڑا علاقہ ہے وہاں سڑکیں نہیں بنتی, سڑکیں ساری ادھر ہی بن جاتی ہیں جدھر پہلے ہی خوشحالی ہے. تو سڑکیں وہاں اس لیے نہیں بنتی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی لانگ ٹرم فیوچر یا ملک کو اوپر اٹھانا تھا, سڑکیں بنتی تھی پیسے بنانے کے لیے. اور یہ واضح ہو گیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2013 میں سڑکیں زیادہ مہنگی ہوں بنسبت 2021 میں. اس کا مطلب بہت بڑا بیچ میں پیسہ بنایا جا رہا تھا. اور یہ جو بھی مراد نے بتایا کہ یعنی کئی جگہ پہ 4 لین کے اوپر دگنا خرچہ تھا تب, یا دگنے سے زیادہ 4 لین کے اوپر 2013 میں جو کانٹریکٹ تھے, اور یہ ویب سائٹ کے اوپر ہے, دگنے سے زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا پر کلومیٹر جو آج ہے. تو اس کا مطلب کہ زیادہ سڑکیں بن سکتی تھی اگر پیسہ چوری نہ ہوتا. پھر انہوں نے دوسری چیز کیا بتایا کہ جو ریونیو ہے وہ دگنا کر دیا انہوں نے. NHA کا جو ریونیو ہے وہ دگنا ہو گیا. کیسے ہوا یہ؟ کرپشن ختم کر کے. اور پھر انہوں نے جو تجاوزات تھی, جو انکروچمنٹ تھی NHA کی زمین پہ, وہ کتنی 5 ارب سے زیادہ انہوں نے زمین چھڑوائی ہے جس کے اوپر قبضے کیے ہوئے تھے. تو وہ ظاہر ہے وہ مل کے ہوا تھا, NHA کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے مل کے قبضے کروائے ہوئے تھے. تو یہ سارا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جب آپ ایک ایمانداری سے کام کریں, اور ایمانداری کیا, ای ٹینڈرنگ کر دی. آج سارے ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں, پہلے کیوں نہیں کی؟ تو ای ٹینڈرنگ کی وجہ سے بیڈنگ ٹھیک ہو گئی, بیچ میں جو پیسہ بنتا تھا وہ کم ہو گیا. تو اس لیے میں آج آپ کو مراد آپ کو اور پھر سے NHA خرم آپ کو, آپ کی ساری ٹیم کو میں بالکل آج اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ نے ثابت ہے, یہ فگرز جو دیے ہیں آپ نے مراد, یہ پبلش کریں اخباروں میں, بار بار لوگوں کو بتائیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ 2013 میں سڑکیں زیادہ مہنگی بن رہی ہیں 2021 سے, اور پھر کتنا پیسہ بنا ہے, یہ بھی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. کہ اگر آپ اسیس کریں تو میں نے جو ابھی آپ نے فگرز دکھائی ہیں, میں کیلکولیٹ اپنے ذہن میں کر رہا تھا کہ کم از کم 1000 ارب روپیہ جیبوں میں گیا لوگوں کی. ذرا سوچ لیں کہ 1000 ارب روپیہ ایک مقروض ملک
لوگوں کی جیبوں میں ڈال رہا تھا. اس سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک طرف قرضے لے رہے ہیں, اوپر سے یہ اتنی مہنگی سڑکیں, کیونکہ انہوں نے پیسے بنانے تھے. اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح کام کیا, ہم نے سوچا بھی کہ نیب کو دیں, لیکن کام ایسا کیا ہے کہ آپ اگر عدالت میں جائیں گے تو یہ وہ کہیں گے جی ہم نے ٹینڈرنگ, ہم نے تو سارے پروسیس پورے کیے ہیں. تو طریقے انہوں نے کیے ہوتے. بہرحال میں جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں مراد, یہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, ڈیولپمنٹ ہمیشہ انکلوسیو ہوتی ہے, جو انگریزی کا لفظ ہے کہ ساری قوم ڈیولپ ہوتی ہے, ایک طبقہ ڈیولپ نہیں ہوتا. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ایک ڈیولپمنٹ کا ایسا پروسیس بنائیں کہ اس میں کوئی پیچھے نہ رہ جائے, کوئی صوبہ پیچھے نہ رہ جائے, علاقہ پیچھے نہ رہ جائے, لوگ پیچھے نہ رہ جائیں. ایک انکلوسیو ڈیولپمنٹ جو کہ میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب ماڈل تھا, تاریخ کا حصہ ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں وہ 622 سے شروع ہوا, اور وہ جو 10 سال میں ماڈل بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب ماڈل ہے. اور وہ ماڈل تھا ہی یہ کہ انہوں نے ایک ایلیٹ کلاس کے لیے نہیں وہ ریاست بنی تھی, اس نے ایک عوام کو اوپر اٹھایا تھا, اور اس میں انصاف تھا, معاشی اور عدالتی انصاف, اور اس میں میرٹ تھی. تو یہ آپ نے ساری چیزیں کر دی نا, آپ نے ٹرانسپیرنسی لے آئے, آپ میرٹ لے آئے, اور دیکھ لیں کہ قوم کو اس کا کتنا فائدہ ہے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اگلے جو ہمارے 2 سال ہیں, پونے 2 سال, اس میں انشاءاللہ جو بھی ہم کنیکٹ کریں گے, یہ آگے جا کے جو سارا ہمارا جو ویسٹرن سائڈ ہے جو پیچھے رہ گئی, اب دیکھیں یہاں سارا, اب اس سارے علاقے سے وہ وزیرستان قبائلی علاقہ وہ بھی کنیکٹ ہو جائے گا اس سے, جیسے جیسے بلوچستان کے علاقے میں آپ چلتے جائیں گے یہ سارے کنیکٹ ہو جائیں گے. اس سے ایک پورا ملک میں انقلاب آ جائے گا. وہ علاقے جو بالکل جدھر سے لوگ سارے پڑھے لکھے لوگ چھوڑ کے آتے تھے, وہ اب لوگ واپس وہاں جائیں گے, کیونکہ وہاں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بڑھ جائیں گی, ٹریول ٹائم کم ہو جائے گا, کنیکٹیوٹی آ جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو روٹ ہے یہ سی پیک کا حصہ ہے, اور سی پیک کا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت چائنا دنیا میں سب سے تیزی سے جو ملک آگے بڑھ رہا ہے وہ چائنا ہے. تو اس کے ساتھ اس کے پروگرام کے اوور آل آ جائیں گے, تو انشاءاللہ اس ملک کا جو فیوچر ہے, جو مستقبل ہے, انشاءاللہ وہ بہت روشن ہے. شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.